سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورۃ العصر اور آیت البر اور سورہ لقمان کا سیکنڈ رکوع کی ڈسکرپشن ہم دیکھ چکے ہیں، ان کو پڑھ چکے ہیں، ان کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اور یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جس میں ایک جامعیت ہے، ایک مکمل سبق موجود ہے، جامع اسباق موجود ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے منتخب نصاب کا جس میں تمام کے تمام ایک جامعیت ملے گی ان تمام میں، چاہے وہ ایک صورت ہی کیوں نہ ہو، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم اسی حوالے سے اسی حصے کا جو درس دیکھ رہے ہیں وہ آخری درس ہوگا اس کا، اور جس میں جامعیت ہے جن ٹاپکس میں۔ تو آج ہم جو مطالعہ کریں گے وہ ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 سے لے کر 36 تک، 30 سے 36 تک۔ اور اس کا جو ٹاپک ہے ان آیات کا وہ ہے حظ نظیم، یعنی کہ بہت بڑے نصیب، بہت بڑا نصیب۔ اور ذو حظ نظیم جیسے آئے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بہت بڑا نصیب والے ہیں، ان کی خصوصیات ان آیات میں بتائی گئی ہیں کہ جو بہت بڑے نصیب والے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ تم لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو، اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو بہت غفور و رحیم ہے، اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے، یعنی برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور تم دیکھو کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا، اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا
مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہوں، اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہوں، ذو حظ عظیم۔ اور ان آیات کا ٹاپک بھی اگر ہم ان کو کوئی ایک ٹاپک دیں تو وہ حظ عظیم ہی ہوگا۔ اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ تو مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلہ وار بیان یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اس کا پہلا حصہ قرآن حکیم کے چند ایسے مقامات پر مشتمل ہے جس میں انسان کی کامیابی اور نجات کی شرائط اور فوز و فلاح کے لازم اجزاء ان کا بیان بہت جامعیت کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح ان مقامات کے مطالعے سے قرآن حکیم کے انسان مطلوب کی پوری سیرت و کردار کا اور ایک بھرپور اور مکمل نقشہ ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر بھی جو اس حصے میں جامعہ اسباق کا آخری درس ہے، یہ انسان کی تعمیر کردار اور اخروی نجات کے 4 لازمی جو اوصاف ہیں اس کا بیان آیا ہے۔ یعنی ایمان کا ذکر بھی موجود ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی صورت میں، اور ایمان کے ساتھ ہی اعمال صالح کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں عمل صالح ایک مرتبہ تو لفظ استقامت میں آیا ہے، اور دوسری مرتبہ جوکتو و عمل صالح کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے۔ تواصب الحق کے ذیل میں یہاں دعوت اللہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور آخر میں پھر صبر کا ذکر نہایت اہتمام اور شدت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور گویا وہی 4 مضامین جو سورۃ العصر میں بیان کیے گئے تھے ذرا مختلف پیرائے میں آیت بھر میں موجود تھے، اور اس سے قدر مختلف طریقے سے یہی 4 مضامین کا بیان سورہ لقمان میں بھی اس کے دوسرے رکوع جو ہم نے پڑھا اس میں موجود تھا۔ پھر یہی مضامین ان زیر بحث آیات میں، یعنی کہ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات 30 سے 36 ہے، اس میں بھی ایک نئی شان کے ساتھ ہمیں دعوت فکر دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس مشابہت کے علاوہ ان 4 مقامات میں ایک اور ربط بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان میں مضامین کا ایک تدریجی ارتقاء ہے، ایولیوشن ہے۔ چنانچہ سورۃ العصر کو گویا بیس لائن اگر قرار دیا جائے، اور اس میں انسان کی کامیابی کے کم از کم لوازم کا بیان ہوا ہے، یعنی مجرد نجات، ناکامی سے بچنے کی کم سے کم شرائط، اور پھر اس سے آگے نسبتاً بلند تر مقام سے ہمیں آشنا کیا گیا، اور وہ مقام ہے بر اور تقویٰ کا، یعنی کہ جو کہ ہم نے آیت البر میں ہمارے سامنے آیا جس کا مطالعہ کیا، اور اس سے بھی ایک نسبتاً بلند تر منزل کا بیان جس کو ہم مقام عظیمت سے تعبیر کر سکتے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا، یعنی ان ذالک من عزم الامور کی صورت میں۔ اور ان 4 امور کے اعتبار سے واقعتاً بلند ترین منزلیں وہ ہیں جن کا ذکر ان آیتیں جو ان کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں ان آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے عنوان اگر انہی آیات میں مستعمل الفاظ سے لیا جائے تو وہ حظ عظیم ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا آپ کو، یعنی بڑا نصیبہ، بہت ہی یاور بخت۔ اور اگر قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام کے حوالے سے اس کا مرتبہ معین کیا جائے تو در حقیقت مقام ولایت کا بیان ہے۔ حظ عظیم کہیں، بہت بڑا نصیبہ کہیں، بہت زیادہ یاور بخت، خوش بخت، یا قرآن کی اصطلاح میں اگر ہمیں تو مقام ولایت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر ان 4 چیزوں کا جو بلند ترین منازل ہے ان کا ذکر ہوا ہے، یعنی ایمان کی آخری منزل، اس کا لب لباب اور اصل حاصل اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دل کا جم جانا، ٹھک جانا، اور اس پر پورا وثوق اور اعتماد قائم ہو جانا، اور پھر اس پر استقامت فکری، نظری اور عملی کا ہونا۔ اسی طرح تواصب الحق کا بلند ترین مقام اور اس کی بلند ترین منزل دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جس ذات باری تعالیٰ کے سوا الحق کی کوئی سچائی ہے ہی نہیں، ازرو قرآنی ذالک بأن اللہ هو الحق، لہٰذا اس کی طرف دعوت، اس کی طرف بلانا گویا تواصب الحق کی بلند ترین منزل ہے۔ اس طرح صبر کے ضمن میں یہاں اس مقام کا بیان ہو رہا ہے جہاں صرف مخالفتوں کا برداشت کر لینا اور لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں کا جھیل جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ گالیوں کے جواب میں دعائیں دینا اور لوگوں کی طرف سے ایذا رسانی کے جواب میں ان کی خیر خواہی اور بہی خواہی کا اظہار کیا جانا، اور پروردگار سے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا مطلوب ہوتا ہے۔ یہ ہے صبر کی بلند ترین منزل۔ گویا یہاں جن کیفیات و صفات کا ذکر ہو رہا ہے انہیں ہر اعتبار سے انسانیت کی معراج قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان صفات میں ایک مکمل نقشہ تو یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نقشے میں فٹ آنے والے در حقیقت وہ لوگ ہیں جنہیں بالعموم اولیاء اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ ہے ان مضامین کا جمالی تذکرہ جن کا تدریجی ارتقاء ہمارے
منتخب نصاب کے اس حصے اول میں جس میں ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، اور اب آئیے اس کے ایک ایک جز پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جو پہچان لے کہ ہمارا مالک اور آقا بھی اللہ ہے، ہمارا خالق اور رازق بھی اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا حاجت روا بھی اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو اور عقل کسی غلط رخ پر نہ پڑ گئی ہو تو وہ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اجمالی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کی ربوبیت اور الوہیت پر دل کا ٹھک جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت کا مفہوم کیا ہے۔ استقامت یہ ہے کہ انسان کو بظاہر کتنا ہی زیادہ نفع یا بھاری نقصان کسی طرف سے نظر آ رہا ہو، لیکن وہ یقین کر لے کہ میرا یہ نفع اور میرا نقصان اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ تو یہ در حقیقت انسان کی کامیابی کی کڑی شرط بھی ہے اور معرفت الہی کی حقیقی بنیاد بھی ہے۔ انسان اس عالم مادی میں، عالم اسباب میں رہتے ہوئے اور بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہوئے بغیر چٹان کے مانند اپنے اس یقین پر جمع رہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے اور وہی حقیقی مؤثر ہے، اس کے اذن کے بغیر ایک پتا تک ہل نہیں سکتا، اور پھر اس پر انسان بالکل مطمئن ہو جائے اور اپنے معاملات اور اپنی ہر کوشش کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ازروع الفاظ قرآنی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سورہ مومن کی آیت ہے، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے معاملات میرے اپنے ہاتھوں کی نسبت اس ذات کے ہاتھوں میں کہیں زیادہ محفوظ ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بھی کل شیء علیم ہے، جو میری مصلحتوں سے مجھ سے بڑھ کر واقف ہے اور میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، تو تب اسے تعلق بندگی میں رسوخ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بے ثبات طبعی کیفیات کا محاسبہ بھی کر لے کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں ہر چیز سے فوراً تحصل قبول کر لیتا ہوں اور اپنی کم علمی کے باعث کوئی ایسی چیز پسند کر بیٹھتا ہوں جو در حقیقت میرے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور کسی ایسی چیز کو برا سمجھ بیٹھتا ہوں جس میں حقیقی میرا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر خیر کو جانتا ہے اور ہر شے سے واقف ہے، وہی ہے جسے قدرت حاصل ہے۔ انسان اللہ ہی کے قادر ہونے پر یقین رکھے اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں یوں بے بس اور عاجز تصور کرے جیسے صوفیہ کہتے ہیں، یعنی انسان اللہ کی رضا پر اس طرح راضی رہے اور اس کی مرضی پر اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دے جیسے کہ میت ایک مردہ جسم ایک غسل دینے والے کے ہاتھ میں لاچار ہوتی ہے۔ یہ ہے انسان کا اللہ کے ساتھ صحیح رابطہ اور تعلق، اور یہ ہے وہ استقامت جو مطلوب ہے، ورنہ مجرد کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ ثم استقاموا کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہے، اور استقامت کے تقاضے یہ ہیں کہ عقیدے میں، فکر میں، سوچ میں، نقطہ نظر میں اور بدلتے ہوئے حالات میں انسان کا دل بہر اعتبار اللہ کی ربوبیت اور قدرت مطلقہ پر جمع رہے۔ یہ استقامت کا ایک پہلو ہے۔ استقامت کا دوسرا پہلو عملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نے جس ذات کو مالک مان لیا ہے اس کے ہر اشارے پر حرکت کرے، اس کی ہر مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیں، اس کا ہر حکم اس کے لیے واجب التعمیل ہو، اس کے اشارے پر سب کچھ نچھاور کرنے پر اس کا دل و جان آمادہ ہو، اور اس سے آگے انسان کی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ مالک کو پسند ہے اسے دنیا میں پھیلانے، رائج کرنے اور غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن کی بازی لگا دے۔ جو اسے پسند نہیں ہے بندہ بھی اسے ناپسند کرے اور ہمیشہ اسے نبرد آزما بھی رہے، اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے جان اور مال نچھاور کر دے۔ یہ ہے استقامت عملی۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ سورۃ العصر، آیت البر اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جتنے بھی عملی پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ سب یہاں لفظ استقامت میں چھپے ہوئے ہیں، تو یہ بات بالکل بجا ہوگی۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس لفظ استقامت میں ایک قیامت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات تعلیم فرما دیجیے کہ جس کے بعد قول و عمل کی راہ میں کسی دشواری سے دوچار نہ ہوں اور بے دھڑک راہ ہدایت پر گامزن رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر عملاً اس پر جمے رہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یعنی مقام ولایت جس کی ہم نے پہلے بات کی،
یا ذو حظ عظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں جس بلند مرتبہ و مقام کا جن کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر، اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں آگے جو نوید، جو خوشخبری دی گئی ہے کہ الا تخافوا ولا تحزنوا کے الفاظ میں دی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں انہی الفاظ سے اولیاء اللہ کو خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لخوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس۔ یعنی حقیقی ایمان جنہیں میسر آ گیا ہو اور جو اللہ کے تقوی کو فی الواقع صحیح معنوں میں اپنی شخصیتوں میں جذب کر چکے ہوں، ان لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن یعنی غم، یعنی در حقیقت ایمان کا ماحصل، اس لیے کہ ایمان امن سے بنتا ہے اور امن کی ضد خوف بھی ہے اور غم بھی ہے۔ گویا ایمان عطا کر کے غم اور حزن اور خوف سے انسان کو بالکل آزاد و بے نیاز کر دیا گیا۔ تو مقام ولایت کی عظمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے علو شان کو پھر یوں بیان کیا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تتنزل عربی قواعد کی روح سے فعل مضارع کا صیغہ ہے اور عربی میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کا جامع ہوتا ہے۔ گویا اس کا یہ ترجمہ بھی درست ہوگا کہ اترتے ہیں ان پر فرشتے، اور یہ بھی صحیح ہوگا کہ اتریں گے ان پر فرشتے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں مفہوم یہاں جمع ہیں۔ ملائکہ کا نزول اس بشارت اور اس نوید اور اس امید اور اس خوشخبری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خائف ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف و غم سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نزول ملائکہ کن موقع پر اترتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین کے مابین یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے کے اس نزول کا وقت کون سا ہے۔ ملائکہ کے نزول کا ایک وقت تو وہ ہے کہ جو سب کے نزدیک مجمع علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ملائکہ کا نزول بندہ مومن پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے چاہنے والوں پر ان کے انتقال سے متصلاً قبل ہوتا ہے، جبکہ وہ اس عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا اس عالم کے سفیر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے اس عالم میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بعض روایات سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے انتقال کے وقت بعض حالات جو متواتر سننے اور مشاہدے میں آتے رہتے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب تمہارے حزن اور خوف کا دور ختم ہوا، تمہارے رنج اور محن کا دور گزر گیا، خوف کا، رنج کا، غم کا۔ اس دنیا میں جو تمہارا دارالامتحان تھا، جس میں تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی آزمائشیں درپیش ہوئیں، قسم قسم کے مسائل سے تمہارا واسطہ پڑا، اور اب تم ان تمام الجھنوں سے چھوٹ گئے ہو، لہٰذا اب خوشخبری حاصل کرو کہ اس کشمکش خیر و شر اور اس معرکہ حق و باطل میں تم سرخرو اور کامیاب ہو کر عالم آخرت کی طرف کوچ کر رہے ہو۔ یہ مفہوم تو بالکل واضح اور متفق علیہ ہے۔ اچھا، اب نزول ملائکہ کا دوسرا مفہوم جس کی طرف قرآن مجید کی بعض دیگر آیات سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، یہ ہے کہ بندہ مومن پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے چاہنے والوں پر حیات دنیاوی کے دوران بھی مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا در حقیقت دارالامتحان ہے، یہاں خیر و شر کی ایک کشمکش ہے اور جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جنگ کا ایک میدان انسان کے باطن میں ہے جس میں شر کے محرکات بھی ہیں اور خیر کے دایات بھی ہیں جو کہ وضعی کر کے گئے ہیں۔ شر کے محرکات میں وہ نفس امارہ بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں، یقیناً یہ نفس یعنی نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرنے اور کھینچنے والا ہے۔ لیکن اسی باطنی میدان میں خیر کے محرکات اور قلب و روح کے دایات بھی ہیں، یعنی کہ خیر کی چیزیں اور خیر جو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ودیت کرنی گئی ہے تو خیر بھی موجود ہے جو انسان کو بلندی اور عالم علوی کی طرف اور خیر اور بھلائی کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیر و شر کی باطنی کشمکش ہے جس کا تجربہ ہر انسان کو ہے، گویا اس کی داخلی شخصیت کا ایک میدان کارزار ہے جس میں ہر وقت یہ جنگ جاری رہتی ہے۔
یہ بھی مور کے خیر و شر خارج میں برپا ہے۔ انسان کے خارجی ماحول میں خیر کی قوتیں بھی موجود ہیں اور شر کی قوتیں بھی ہیں۔ انسانوں ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جیسے اولیاء اللہ ہے، مبلغین حق ہیں، داعیان حق ہیں، اور وہ کہ جنہیں نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب تبلیغ کو اپنا کر لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں وہ بھی ہیں جو کہ شر کے داعی ہیں اور برائی کی طرف پکارنے والے ہیں، شیاطین انس ہیں۔ شیاطین انس دونوں ہیں، انسانوں اور شیاطین میں سے بھی۔ پھر کوئی غیر مرئی مخلوقات میں بھی خیر و شر کے طبقات موجود ہیں، جن میں سے ایک مخلوق تو وہ ہے جو شر کی طرف بلاتی ہے، جو برائی پر انسان کی پیٹھ ٹھوکتی ہے، اور اگر وہ بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ جنات اور شیاطین ہیں جو ابلیس لعین کی سلبی اور مانوی ذریت ہیں۔ دوسری غیر مرئی مخلوق ملائکہ ہیں، وہ نورانی وجود رکھنے والی ہستیاں ہیں۔ یہ خیر کی طرف بلانے والی اور اہل خیر کی ہمت افزائی کرنے والی ہیں، اور ان کے لیے تثبیت قلبی کا، یعنی کہ ان کا قلب جو ہے تثبیت، ثبات رہے، قائم رہے، استقامت رہے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور چنانچہ میدان بدر میں بھی اور مور کے احد میں بھی ملائکہ کا نزول قرآن حکیم کی آیات سے ہمیں ملتا ہے۔ بعض احادیث میں بھی ملائکہ کے نزول کا بڑا صریح اور صاف نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور وہاں میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوں، مگر یہ کہ ان پر اللہ کی سکینت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت خداوندی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین کی محفل میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ملائکہ کا یہ نزول صرف انتقال کے وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ مومنین صادقین، اللہ کے دوستوں، اس کے چاہنے والوں پر اس دنیاوی زندگی کے دوران بھی مسلسل فرشتے اترتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مفہوم کی تائید قرآن کے یہ الفاظ بھی کر رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور ہم ہیں تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے حمایتی، تمہارے پشت پناہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ قول اسی صورت میں زیادہ قابل فہم ہوگا جب یہ دنیاوی زندگی سے متعلق ہو، یعنی جب اس وقت جب کہ انسان فی الواقع اس کشمکش میں مبتلا ہو اور مور کا خیر و شر میں نبرد آزما ہو، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اور ایسے کڑے وقت میں کوئی اس کی پیٹھ ٹھونکے اور اس کی ہمت افزائی کرے کہ ہم تمہارے ساتھی اور مددگار ہیں، تم اپنے آپ کو اس معرکے میں تنہا نہ سمجھو، تو اس دوسرے مفہوم کی تائید ان الفاظ مبارکہ سے زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ کے رب ہونے پر انسان کو وثوق حاصل ہو جائے اور اس پر اس کا دل جم جائے، تو یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ دوران حیات دنیا یعنی کہ دنیاوی زندگی میں بھی ملائکہ کا نزول اس پر پہم ہوتا رہے گا، جس سے اس سے انبساط حاصل ہوتا ہے اور اس کے قلب کو ثبات حاصل ہوتا ہے کہ وہ جما دیتا ہے، قلب ایک خیر کی طرف جم جاتا ہے، اسے داخلی سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کے قدموں میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ الانفال میں فرمایا گیا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ میدان بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم اہل ایمان کی قدموں کو جما دو، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک قوت پیدا کر دو۔ اب آخرت میں اہل ایمان کے لیے اجر ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نحمدہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان پڑھنے کا۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان شہر الصبر، یعنی رمضان صبر کا مہینہ۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، بس اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو یہ معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد حل کیا ہے؟ صبر۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ انی عمرو صائم، کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح بخاری کی روایت ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش کھوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں۔ روزہ کینوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ المومنون کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑ جائے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے۔ صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور سورہ دہر میں آتا ہے نا کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریم ریشم ہوگا۔ اور صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورہ زمر میں آتا ہے اور کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لیں، خاص طور پر رمضان میں زبان کی خاص حفاظت کریں اور غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اپنا غصہ ضبط کریں اور دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی تلقین بھی کریں، خود کو بھی یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل اگر ہم نے صبر نہیں کیا اور کسی بات کے رد عمل کے نتیجے میں غصہ کیا تو شر کا راستہ کھول دے گی یہ چیز، اور مثبت رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا آتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، صحیح بخاری۔ اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی۔ تو یہ ٹاپک اتنا ہی تھا شہر رمضان میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔